سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مکہ شہر میں قبیلہ قریش کے خاندان بنو تیم سے تھا۔ مکہ شہر میں ان کی ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تقریباً 25 سال بعد ہوئی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقین اولین یعنی بھلائی میں سبھی لوگوں پر سبقت دے جانے والوں میں سے تھے، یعنی وہ عظیم ترین افراد جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا کہ جب مسلمانوں کے لیے بہت ہی مظلومیت اور بے بسی و بے چارگی کا زمانہ چل رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں اور انہیں قرآن کریم میں السابقین اولین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ مزید کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ اس دور میں قبیلہ قریش کے دیگر معزز بااثر افراد کی طرح طلحہ بن عبید اللہ کا ذریعہ معاش بھی تجارت تھا، چنانچہ تجارتی قافلوں کے ہمراہ مکے سے ملک شام کی جانب آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ ایسے ہی ایک تجارتی سفر کے دوران جب طلحہ بن عبید اللہ ملک شام کی شہر بصرہ کے ایک پر رونق بازار میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ موجود تھے، اس وقت بازار میں تجارت خوب زوروں پر تھی، خرید و فروخت کا سلسلہ عروج پر تھا۔ ان کے ساتھی بڑی دلچسپی کے ساتھ خوب بڑھ چڑھ کر بولیاں لگا رہے تھے۔ بے پناہ رش اور تاجروں کے اس شور کی وجہ سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اسی دوران اچانک طلحہ بن عبید اللہ کی سماعت سے ایک ایسی آواز ٹکرائی جس میں محض ان کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام دنیا انسانیت کے لیے بڑی خوشگوار تبدیلی کا پیغام تھا۔ ہوا یہ کہ ملک شام کے اس بازار میں خرید و فروخت کے سلسلے کے دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک ضعیف و نحیف اور عمر رسیدہ راہب پادری ہر آنے جانے والے کو روک روک کر اس سے یہ پوچھ رہا ہے کہ ارے کوئی مجھے بتائے کہ تاجروں کی اس بھیڑ میں کیا کوئی ایسا تاجر بھی ہے جس کا تعلق مکے کی سرزمین سے ہو؟ بوڑھے راہب کی زبانی یہ سوال سن کر طلحہ بن عبید اللہ چونک اٹھے اور اس کے قریب جا کر کہا، جی ہاں میں مکے کا باشندہ ہوں۔ تب اس بوڑھے راہب نے ان سے دریافت کیا، کیا تمہارے شہر مکہ میں احمد کا ظہور ہو چکا ہے؟ انہوں نے جواب میں اس سے پوچھا کہ کون احمد؟ راہب نے کہا، عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا۔ اور پھر اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، آج کل یہ وہی زمانہ چل رہا ہے جس میں ان کا ظہور طے ہے، وہ آخری نبی ہیں، ان کا ظہور تمہارے شہر میں ہوگا اور پھر وہ ایک ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کر جائیں گے جہاں بکثرت کھجوروں کے باغ ہوں گے۔ اس بوڑھے راہب کی یہ بات طلحہ بن عبید اللہ کے دل میں پیوست ہو گئی اور وہ اپنے ساتھیوں کی واپسی کا انتظار کیے بغیر ان سے پہلے ہی اکیلے ملک شام سے مکے کی طرف روانہ ہو گئے اور یہ طویل ترین مسافت تنہا طے کرتے ہوئے مکے آ پہنچے۔ مکہ شہر میں آمد کے بعد اپنے گھر پہنچتے ہی گھر والوں سے دریافت کیا، کیا میری غیر موجودگی میں یہاں مکہ شہر میں کوئی خاص واقعہ رونما ہوا ہے؟ گھر والوں نے جواب دیا، ہاں، آپ کی غیر موجودگی میں محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس معاملے میں ابو بکر کے ہم نوا بن گئے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی راست باز اور دیانتدار انسان ہے، لہٰذا وہ سوچنے لگے کہ جس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج تک کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، وہ اب کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت اور راست بازی کے علاوہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن اخلاق اور شریفانہ طور طریقوں سے بھی خوب واقف اور بہت متاثر تھے، لہٰذا اپنے گھر والوں کی زبانی جب یہ بات سنی کہ ابو بکر نے محمد بن عبداللہ کا دین اپنا لیا ہے تو مزید متاثر ہوئے اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ تمام شہر مکہ کے یہ دونوں انتہائی سچے اور شریف ترین انسان بیک وقت کسی غلط بات پر متفق ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہی خیالات میں غم طلحہ بن عبید اللہ اولین فرصت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ان سے پیغمبر اسلام اور دین اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں انہیں مطلع کیا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں جاننے کے بعد طلحہ بن عبید اللہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تمام باتیں بتائیں جو اسی بارے میں انہوں نے وہاں مکے سے بہت دور ملک شام میں بوڑھے راہب سے سنی تھی۔ تب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئے اور پھر فوراً ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست طلحہ بن عبید اللہ کو ہمراہ لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ کے سامنے اللہ کے کلام کی چند آیات پڑھ کر سنائیں اور پھر دین و دنیا میں خیر و خوبی کی بشارت دیتے ہوئے انہیں دین برحق قبول کرنے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک گفتگو سن کر طلحہ کا دل ایمان کی نور سے جگمگانے لگا۔ تب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے قبول اسلام کا اقرار و اظہار کرتے ہوئے یہ کلمات کہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک عبد اللہ و رسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دین اسلام کا وہ بالکل ابتدائی دور تھا کہ جب دین اسلام قبول کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ مشرکین مکہ کی طرف سے زرثانی اور بدسلوکیوں کے وہ لامتناہی سلسلے طلحہ بن عبید اللہ عنہ کو بھی ان تمام تر جان لیوا صبر آزما انتہائی مشکل ترین اور تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑا، مگر ان کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہ آئی۔ راہ حق میں تمام آزمائشوں اور ہر قسم کی تکلیفوں کا خندہ پیشانی کے ساتھ سامنا کرتے رہے، حتیٰ کہ اسی کیفیت میں 13 سالہ مکی دور گزر گیا۔ ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہونے پر دیگر مسلمانوں کی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے آبائی شہر مکہ کو خیر بات کہا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خالی ہاتھ نئی منزل یعنی مدینہ جا پہنچے، جہاں مہاجرین و انصار کو باہم رشتہ مواقع میں پروتے وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں انصار مدینہ میں سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا۔ ہجرت مدینہ کے فوری بعد محض اگلے سال ہی جب مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جنگ مسلط کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے نتیجے میں حق و باطل کے درمیان پیش آنے والے اولین معرکہ یعنی غزوہ بدر سے چند روز قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ کے لشکر کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کی غرض سے مدینہ شہر سے باہر کہیں بھیج رکھا تھا، اور اسی دوران غزوہ بدر کا اہم ترین واقعہ پیش آ گیا، لہٰذا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے۔ البتہ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجر و ثواب کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران جتنے بھی غزوات پیش آئے، ہر غزوے کے موقع پر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہر قیادت حاضر اور شریک رہے اور اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر ہمیشہ بے مثال شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرتے رہے۔ بالخصوص غزوہ بدر کے بعد محض اگلے ہی سال یعنی سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے موقع پر ان کا کردار یقیناً تاریخ اسلام کے لیے ایک ناقابل فراموش باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر کیفیت یہ ہوئی کہ ابتدا میں مسلمان یہ جنگ تقریباً جیت ہی چکے تھے، لیکن پھر اپنی ہی ایک غلطی کی وجہ سے ان کی یہ فتح شکست میں بدل گئی۔ تب مسلمان اپنی صفوں میں نظم و ضبط برقرار نہ رکھ سکے، باہم رابطہ بھی منقطع ہو گیا، لشکر میں ہر طرف بد نظمی اور افراتفری پھیل گئی، اور یوں مسلمانوں کو بڑی ہی پریشانی کن صورتحال سے دوچار ہونا پڑا۔ اس افراتفری کے ماحول میں کہ جب سبھی بکھر چکے تھے، سراسیمگی انتشار کی کیفیت طاری تھی، ایسے میں مٹھی بھر چند افراد جو بدستور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے بڑی ہی بے جگری کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ان میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اس دوران ایک موقع ایسا بھی آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض تنہا رہ گئے تھے۔ مشرکین اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نشانہ بنانے کی سر توڑ کوشش کرتے رہے، بالخصوص ان کی طرف سے تیر اندازی کا سلسلہ بہت زوروں پر تھا۔ ایسے میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھال بنے رہے، نیز اس نازک ترین موقع پر
تیروں کی اس بوجھاڑ کے درمیان نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ اس طرف آتے ہوئے بہت سے تیروں کو انہیں اپنے ہاتھوں پر روکنا پڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا ایک بازو ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گیا۔ نیز اس نازک ترین صورتحال میں ایک موقع ایسا آیا کہ حفاظتی اقدام کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسبتاً ایک محفوظ مقام کی جانب منتقل ہونا چاہتے تھے۔ وہ مقام کچھ بلندی پر تھا، وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک بڑی چٹان کے اوپر سے گزرنا ضروری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت لہو لہان تھے، سر سے خون بہہ رہا تھا، رخ انور پر بھی کاری زخم آیا تھا، نکاہت بہت زیادہ تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چٹان پر چڑھنے میں بڑی دشواری پیش آ رہی تھی۔ تب حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پشت پر اٹھا لیا اور ساتھ ہی مستقل طور پر کبھی دشمنوں کی طرف سے آنے والے کسی تیر کو روکتے، کبھی تعاقب میں آنے والے کسی مشرک کو رفع دفع کرتے۔ حالانکہ اس وقت وہ خود زخموں سے چورا اور بہت زیادہ نڈھال تھے، ایک ہاتھ بالکل شل ہو چکا تھا، لیکن ان تمام تر مشکلات کے باوجود اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل اپنی پشت پر اٹھائے رکھا، حتیٰ کہ اسی کیفیت میں انتہائی دشوار گزار پہاڑی راستے پر چلتے ہوئے اس بلند چٹان پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس محفوظ مقام تک پہنچایا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچنا چاہتے تھے۔ اور تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، طلحہ کے لیے تو جنت لازمی ہو چکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پشت پر اٹھائے محفوظ مقام پر پہنچانے کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور لہو لہان ہونے کی وجہ سے خود کو سنبھال نہ سکے اور فوراً ہی نڈال ہو کر گر گئے۔ چونکہ وہ مقام نسبتاً بلندی پر واقع تھا، لہٰذا جب یہ گرے تو بے ہوشی کی کیفیت میں لڑکتے ہوئے نیچے کسی گڑھے میں جا پڑے۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، احد کے دن جب ہر طرف افراتفری پھیلی تب کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ پھر جب صورتحال قدر بہتر ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اسی دوران مجھے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی تلاش کر رہے تھے، اور پھر ہم دونوں مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے رہے۔ آخر ایک بلند جگہ پر آپ ہمیں نظر آئے، ہم دونوں وہاں پہنچے۔ آپ کی کیفیت یہ تھی کہ جبین اقدس پر زخم تھا، روئے مبارک لہو لہان تھا، ذرہ کی چند کڑیاں رخسار مبارک میں پیوست تھیں، لیکن اس کیفیت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیچے ایک گڑھے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلے ذرا اپنے اس ساتھی کی خبر لے لو۔ تب ہم نے دیکھا اس گڑھے میں طلحہ بے ہوش پڑے تھے، ایک ہاتھ تیروں سے بھری طرح چھلنی تھا اور بالکل مفلوج ہو چکا تھا، تمام جسم لہو لہان تھا۔ تب ہم نے طلحہ کو وہاں سے اٹھا کر نسبتاً مناسب مقام کی طرف جب منتقل کیا تو اس وقت ہمیں ان کی جسم پر مختلف مقامات پر چھوٹے بڑے 70 سے زائد زخم نظر آئے۔ غزوہ احد کے اس تاریخی موقع پر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح جان فناشی سرفروشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مدافعت و حمایت کا مبارک ترین فریضہ سر انجام دیا تھا، یقیناً اس کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، جس کسی کی یہ خواہش ہو کہ وہ کسی ایسے شہید کو دیکھے جو زندہ سلامت زمین پر چل رہا ہو تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ بحوالہ صحیح ترمذی شریف۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب بھی غزوہ احد کا تذکرہ ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ فرمایا کرتے تھے، وہ تمام دن تو بس طلحہ ہی کا دن تھا۔ مقصد یہ کہ اس روز طلحہ نے جس طرح سرفروشی و جانثاری کا مظاہرہ کیا تھا، اس کی وجہ سے گویا غزوہ احد اور طلحہ بس ہمیشہ کے لیے لازم و ملزوم ہو کر رہ گئے تھے۔ شب و روز اور آتے جاتے موسموں کا یہ سفر جاری رہا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری، کسب فیض، استفادہ، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و پاسبانی کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی طلحہ کے لیے محبتوں اور شفقتوں کے مبارک سلسلے مسلسل جاری رہے، حتیٰ کہ اسی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا دم آخر ان سے انتہائی خوش اور مسرور و مطمئن رہے۔
حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد نبوی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر جانے کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی بلند ترین مقام و مرتبہ حاصل رہا اور اس معاشرے میں ان کی وہی قدر و منزلت برقرار رہی۔ خلیفہ اول کے مشیر خاص اور انتہائی قریبی دوست کی حیثیت سے انہیں دیکھا جاتا رہا۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں جلیل القدر شخصیات میں بہت قدیم تعلق تھا اور پرانی شناسائی تھی، حتیٰ کہ مکہ شہر میں دین اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے نتیجے میں ہی تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے، اور پھر خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ان کی یہی حیثیت اور قدر و منزلت برقرار رہی، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلانہ حملے کے نتیجے میں جب شدید زخمی ہو گئے تھے، بچنے کی امید کم تھی، تب اکابر صحابہ میں سے متعدد شخصیات نے یہ اصرار کیا تھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ اپنا کوئی جانشین مقرر کر دیجئے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 6 افراد کے نام گنواتے ہوئے یہ تاکید کی تھی کہ یہ 6 افراد باہم مشاورت کے بعد آپس میں سے ہی کسی کو منصب خلافت کے لیے منتخب کر لیں۔ انہی 6 افراد میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ دوسرا پہلو، بے مثال ثقافت و فیاضی۔ گزشتہ سطور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ابتدائی اسلام سے خلفائے راشدین کے دور تک ان کی سیرت اور حالات زندگی کا، اور بالخصوص دین برحق کی رفعت و سربلندی کے خاطر ان کی بے مثال جرأت و شجاعت، راہ حق میں پیش آنے والے آلام و مصائب پر صبر و تحمل اور بھرپور عزیمت و استقامت کا تذکرہ کیا گیا، جبکہ ان کی مبارک شخصیت کا ایک اور پہلو بھی قابل ذکر ہے، اور وہ یہ ہے ان کی ثقافت اور فیاضی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کی بالکل ابتدائی دور سے ہی تجارت پیشہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بالکل ابتدائی دنوں میں یہ ایک تجارتی سفر کے موقع پر ہی ملک شام گئے ہوئے تھے، جب وہاں انہوں نے ایک بوڑھے راہب کی زبانی یہ عجیب و غریب بات سنی تھی کہ آخری نبی کی بعثت کا وقت آ چکا ہے اور یہ کہ ان کی بعثت مکہ شہر میں ہوگی۔ بوڑھے راہب کی یہی بات ان کے قبول اسلام کا سبب بنی تھی۔ الغرض اپنے وسیع کاروباری تجارتی سلسلے کی وجہ سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی مالدار اور خوشحال تھے، لہٰذا ہمیشہ ہی دین اسلام کی سربلندی نیز اللہ کے بندوں کی خیر خوبی اور فلاح و بہبود کے لیے خوب دریا دلی اور فیاضی کے ساتھ اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ فقراء و مساکین کے خوب دل کھول کر مدد و اعنانت کیا کرتے تھے۔ ان کی اسی انسان دوستی، جذبہ، ہمدردی، انفاق فی سبیل اللہ اور ثقافت و فیاضی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں طلحۃ الخیر یعنی بہت زیادہ خیر والے طلحہ، نیز ایک موقع پر طلحۃ الفیاض یعنی انتہائی سخی طلحہ کے لقب سے یاد فرمایا تھا۔ ایک بار انہیں ملک یمن میں اپنے کسی تجارتی سلسلے سے 7 لاکھ درہم نقد موصول ہوئے۔ اتنی بڑی رقم موصول ہونے کے بعد رات بھر بے چین رہے۔ ان کی اہلیہ ام کلثوم نے اس پریشانی اور بے چینی کی وجہ دریافت کی، تب انہوں نے جواب دیا کہ میرے گھر میں 7 لاکھ درہم نقد رکھے ہوئے ہیں، مجھے یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ کہیں یہ مال و دولت مجھے میرے اللہ سے دور نہ کر دے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر اہلیہ نے کہا، کیا میں آپ کو ایک ترکیب بتاؤں جس کی بدولت یہ مال آپ کو اللہ سے دور کرنے کے بجائے مزید نزدیک کر دے گا؟ طلحہ نے کہا، ضرور بتاؤ۔ تب اہلیہ بولی، یہ تمام مال آپ فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیجئے۔ اپنی اہلیہ محترمہ کی زبانی یہ بات سن کر طلحہ بے ساختہ بولے، عظیم باپ کی عظیم بیٹی نے کس قدر عظیم مشورہ دیا ہے۔ اور پھر صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نیک بدبخت خاتون یعنی اپنی اہلیہ محترمہ کے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے مدینہ شہر میں موجود فقراء و مساکین میں اس رقم کی تقسیم کا مبارک کام شروع کیا، حتیٰ کہ یہ تمام رقم 7 لاکھ درہم اس ایک دن ہی میں ان فقراء میں تقسیم کر دی گئی۔ وفات سن 35 ہجری میں خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے آخری ایام میں باغیوں نے جب شورش برپا کی
اور یہ معاملہ طول پکڑتا چلا گیا، تب آخر ان باغیوں کے ہاتھوں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا انتہائی المناک واقعہ پیش آیا، جس کی وجہ سے امت مسلمہ پہلی بار اتحاد و اتفاق کی بجائے افتراق و انتشار کا شکار ہو گئی۔ اس فتنے کے نتائج بڑے بھی بھیانک نکلے اور اس کے نقصانات بہت زیادہ دور رس ثابت ہوئے۔ رفتہ رفتہ اسی فتنے کے نتیجے میں ہی بہت سے نئے نئے فتنے سر اٹھاتے چلے گئے، جو کہ دراصل اسی فتنے یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ناحق کا ہی تسلسل تھا، جو شکلیں بدل بدل کر مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر ظاہر ہوتا چلا گیا۔ سن 36 ہجری میں بصرہ کے قریب دریائے فرات کے کنارے پیش آنے والے ایسے ہی ایک انتہائی افسوسناک واقعے، جو کہ تاریخ میں جنگ جمل کے نام سے معروف ہے، کے موقع پر جب حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، جنگ کے آغاز سے قبل حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ چہارم کی حیثیت سے فرما بردار اور امیر المؤمنین تھے، کی نگاہ جب حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو وہ ان کے قریب آئے اور سرگوشی کے انداز میں ان سے کچھ بات چیت کی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی متاثر ہوئے، فوری طور پر وہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کیا اور اس تمام معاملے سے مکمل علیحدگی اختیار کر لینے کا اعلان کیا، جو کہ ایک بڑی غلط فہمی کے نتیجے میں پیدا ہو گیا تھا۔ خطرناک اور پیچیدہ قسم کی یہ غلط فہمیاں نیز سازشوں کے یہ تمام تانے بانے دراصل خفیہ دشمنوں، بدخواہوں اور سازشی و فسادی قسم کے عناصر کے بنے ہوئے تھے۔ یہ سازشی لوگ تو یقیناً یہی چاہتے تھے کہ فتنے کی یہ آگ اسی طرح بھڑکتی ہی رہے، اہل ایمان دوبارہ کبھی باہم متفق و متحد نہ ہو سکیں اور باہم خون ریزیوں کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے۔ لہٰذا ان بدخواہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس معاملے سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے واپس جا رہے ہیں، تب انہیں حضرت طلحہ کا یہ فیصلہ اور یہ اقدام پسند نہیں آیا اور انہیں اپنی اس تمام سازش کی ناکامی کا اندیشہ لاحق ہونے لگا، اور تب ان سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو سکا اور ان کو اس مجمع میں سے کسی شخص نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ نشانہ بناتے ہوئے ان پر تیر چلایا، جس کے نتیجے میں یہ زخمی ہو گئے اور خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے موقع پر ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب اس واقعے سے 33 سال قبل بہت دور وہاں مدینہ میں غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی خاطر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ کی طرف سے آنے والے تیروں کے سامنے کسی چٹان کے مانند ڈٹے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتے ہوئے ان تیروں کو مسلسل اپنے ہاتھوں پر روکتے رہے تھے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ زندہ سلامت ہی رہے تھے، جبکہ آج یہاں مدینے سے بہت دور بصرہ کے قریب فقط ایک تیر ہی جان لیوا ثابت ہوا، کیونکہ اب پیغام اجل آ چکا تھا۔ اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جلیل القدر صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 36 ہجری میں 58 سال کی عمر میں بصرہ شہر کے مضافات میں اپنے اللہ سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معیت و صحبت سے سرفراز فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔